اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اگر سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا اور آیت نمبر 8 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اسی پیرائے میں مطلب کو خالق کائنات بالکل ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز، اپنے کاموں کا آغاز نماز شب سے ہو۔ نماز شب میں پھر کیا کیا ہو؟ نماز شب تیاری کا نام ہے۔ نماز شب سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن اس کے قلب پہ نازل ہو جائے۔ کمائیں کہ نزول قرآن کا قانون قلب پیغمبر پر بھی یہی تھا کہ اگر قلب پیغمبر آمادگی کے ساتھ نماز شب کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ان کے قلب مقدس پہ قرآن نازل ہو جائے گا۔ قلب پیغمبر سے قلوب مؤمنین تک آنے کے لیے بھی شرط وہی ہے۔ وہ دن کو انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ دن میں آپ کے لیے سبح طویل ہے، مصروفیات ہیں، اور مصروفیات میں جب آدمی مگن رہتا ہے تو صحیح سے تیاری نہیں ہو پاتی۔ ایک اور سبب کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، خوب یہ تیاری فقط کافی نہیں ہے۔ کلمہ ذکر آپ کو پتہ ہے کہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ذکر یاد آوری، یاد دہانی، اور یہ یاد دہانی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ایسی بات جو انسان کو یاد ہوتی ہے اور اسی یاد کا تسلسل ہمیشہ باقی رہے، وہاں پہ بھی کلمہ ذکر استعمال ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، یعنی بیچ میں کوئی بھولتا نہیں ہے، غفلت بیچ میں نہیں آتی، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اور اگر غفلت کے بعد آگہی آ جائے انسان کے پاس تو وہاں پہ بھی کلمہ ذکر یا تذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، مسلسل یاد آوری کو بھی ذکر کہتے ہیں اور بعد از غفلت بھی یاد آوری کو ذکر کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ خالق کائنات جب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کی یاد میں رہیے، تو اس کا مطلب ہے، بعضوں نے کہا کہ پیغمبر معاذ اللہ بھول جاتے تھے، غفلت کے بعد یاد آوری ہے۔ نا، یہ غلط ہے۔ وہ پیغمبر ہی نہیں ہے کہ جس پہ غفلت طاری ہو، نسیان طاری ہو، یا یاد اس کے دل سے ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کو تذکر دینے کی ضرورت پڑے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لفظی معنی میں ہی مسلسل یاد آوری ہے؟ بلے بلے، اسی لیے عرض کیا تھا کہ آپ جب کلمات کو دیکھتے ہیں نا تو لغت میں جا کر پہلے دیکھا کریں معنی اصلی۔ اسی لیے آپ جا کر لغت کے اندر دیکھیں گے تو پتہ چل جاتا ہے۔ بعض کلمات ایسے ہیں، واقعاً ایسے ہیں کہ جب تک آپ لغت کی طرف مراجعہ نہ کریں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ایسے کلمات ہیں مادہ کے اعتبار سے ایک ہی مادہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مشترک لفظی ہے، بالکل معنی اپوزٹ۔ وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرائن سے۔ لغت فقط بتا دے گی کہ اس کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے۔ خوب آپ کو جو معنی آیت کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو وہ قرینے کے ساتھ آپ اس کو تشخیص دیں گے۔ کمائے کہ ایک نمونہ یہاں پہ اشارہ کر دوں، پہلے بھی شاید اشارہ ہوا ہو، لفظ حمل، حامل، محمول، قرآن نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، يحمل، حمل، يحمل، فَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہاں پہ بھی وہی حمل یحمل۔ آپ لغت میں جا کر دیکھیں دو معنی ہیں حمل کے، البتہ مبدأ اشتقاق پر فرق کرتا ہے۔ اگر کلمہ حمل ہو اس کا معنی الگ ہے،
اگر حمل ہو کسرے کے ساتھ اس کا معنی الگ ہے. حمل اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پورے وجود کے ساتھ اٹھانا. اس طرح اٹھائیں کہ حامل اور محمول شیء واحد بن جائیں. وہاں پہ کلمہ حمل استعمال ہوتا ہے. حامل اور محمول دونوں کا وجود ایک ہو، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ حمل، فتح کے ساتھ. اسی لیے ماں کو حاملہ کہتے ہیں، حمل سے، کیونکہ بچے اور ماں کا وجود ایک ہوتا ہے. البتہ خصوصیات ہیں اور ابھی اس میں نہیں جائیں، فقط ایک معنی بتا رہے تھے. وہ ایک الگ ہے، مثال یہ نہیں دے رہے، چونکہ اس کا سارا نظام تغذیہ ماں کے ذریعے ہے، دیکھنا ماں کے ذریعے ہے، سننا ماں کے ذریعے ہے، سب کچھ ہے. یعنی کام اس پہ ہو رہا ہے لیکن ذریعہ ایک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دوران حمل ہر بات کرنے کی مجاز نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھنے کی مجاز نہیں ہے، ہر چیز کھانے کی بھی مجاز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی فقط ربط اس کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور وجود کے ساتھ بھی یہ سارے اعمال مربوط ہیں. اور حمل یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک چیز اٹھائی جاتی ہے، حامل اٹھاتا ہے کسی چیز کو، لیکن دونوں کا وجود ایک نہیں ہوتا، وجود دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. مثلا آپ گدھے پہ کتابیں رکھ دیں، گدھے نے کتابوں کو اٹھایا ہوا ہے لیکن کتابوں کا وجود الگ ہے، گدھے کا وجود الگ ہے. یعنی کوئی تاثیر اور تاثر والا رابطہ نہیں ہے. نہ کتابیں گدھے کو کہیں پہنچاتی ہیں، نہ گدھا کتابوں کو کہیں منتقل کرتا ہے علوم کو. یہاں پہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حمل. اسی لیے قرآن نے استعمال کیا. یہاں بھی ہے حمل ہو تو بھی کیا ہوگا؟ حملہ یا حمل ہو. اور اگر حمل ہو تو بھی گردان کیا ہوگی؟ حملہ یا حمل ہو. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ یحملو حملہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ. حمل نہیں کہا، حمل بعیر. داستان تو ہے نا ذہن میں کہ جو بھی بادشاہ کا پیمانہ لے آئے، داستان ہے نا ذہن میں. برادران یوسف آئے اور وہ دیا انہوں نے گندم اور وہ سارا گئے، تو بادشاہ کا پیمانہ جام بنیامین کے رکھ دیا اور وہ جا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ایتھا العیر انکم لسارقون، چور ہو تم. اور پھر کہا انعام یہ ہے کہ جو بھی بادشاہ کا پیمانہ لے کے آئے گا اس کا انعام کتنا ہے؟ حمل بعیر. جتنا وزن اونٹ اٹھا سکتا ہے اتنی مقدار اس کو انعام دیا جائے گا. تو وہ جو وزن اونٹ اٹھاتا ہے، یعنی گندم رکھ دیں، غلہ رکھ دیں، جو بھی چیز ہو، اس کا وجود الگ ہے، اونٹ کا وجود الگ ہے، دونوں کا وجود واحد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حمل. آپ حامل ہیں، حامل امانت الہی، اسباب حمل. قرآن کو اٹھانا ہے، حامل بننا ہے. کیسے؟ وجود کے ساتھ. قرآن اور آپ کا وجود ایک. علم کے حامل بنے، علم کا اور آپ کا وجود ایک ہونا چاہیے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اصطلاحات سے حمل نہیں ہوتا ہے، وہ عمل سے، تقوی سے انسان حامل علم بنتا ہے. اب جا کر دیکھیں زیارت جامع کبیرہ میں جو معصومین علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ آپ جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تم پر سلام ہو جو حملتا کتاب اللہ، کتاب خدا کے حامل ہو. وہ یہ حامل بتا رہا ہے یہ کیسے حامل ہیں. یعنی کتاب خدا اور وجود معصوم شیئن واحد. ان کی سیرت دیکھتے رہو، یہی قرآن کی آیات ہیں. قرآن کی آیات کو مجسم دیکھنا ہو، یہی 14 معصومین کی ذوات طاہرین ہیں. یہ حامل سے حمل سے حامل ہیں. درست ہے. اور قرآن نے یہودیوں پہ لعنت جو کی ہے، بنی اسرائیل پہ، اور سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے کہ ان سے کہا خدا نے کہ
کتاب تورات کے حامل بنو، حمل سے انہوں نے کیا کیا؟ یہ حامل بنے حمل سے، خدا نے کہا تم گدھے ہو۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے جو خالق کائنات بیان کر رہا ہے، لیکن مثال کے پیرائے میں۔ یعنی چاہیے یہ تھا کہ تورات سب سے پہلے تمہارے وجود میں اترتی، پھر اس کے بعد معاشرے میں نافذ ہوتی، تب تم حامل تورات ہوتے، لیکن نہ تم نے خود اس پہ عمل کیا اور نہ ہی معاشرے میں اس کو نافذ کیا، اسی لیے کیا بن گئے؟ کمثل الحمار، گدھے بن گئے، اور گدھوں کی شکل میں ہی محشور ہوں گے۔ خوب یہ قانون فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، قانون خدا سب کے لیے ہے۔ خوب کہا جاتا ہے کہ قرآن کے حامل بنو، وہ کیسے حامل بنے؟ صرف رٹ لیں اور شبینے پڑھتے رہیں رات کو، لوگوں کی نیند خراب کر دیں، موذی بن جائیں، یا نا حامل کتاب بنتا ہے، پتہ چلے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ حامل قرآن ہے۔ وہ حامل قرآن بننے کے لیے قرآن کے وجود کو اپنے وجود کا حصہ بنائے، اور وہ کیسے بنے گا؟ عمل سے۔ پتہ چلے کہ آقا یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس قرآن کی آیت کا یہ مصداق اتم جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین، پڑھیں، سبیلا، لن یجعل اللہ، لن یجعل اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہرگز، ممکن ہی نہیں ہے، نفی ابد ہے نا۔ خدا نے اصلاً یہ راستہ بند کر دیا ہے، یہ راستہ نہیں کھولا ہے۔ کیا؟ لن یجعل اللہ، اللہ نے قرار نہیں دیا، للکافرین، لام یہاں پہ انتفاع کے ہے، نفع کا معنی دے رہی ہے، کافرین کے فائدے میں یہ قانون خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ علی المؤمنین، علی یہاں پہ ضرر کے لیے، یعنی خدا نے یہ قانون بنایا ہی نہیں ہے جو کفار کے فائدے میں ہو اور مومنین کے ضرر میں ہو۔ اصل خدا نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے اور کرے گا بھی نہیں، ہرگز ہرگز یہ کام، یعنی کبھی کفار کو تسلط مومنین پر نہیں دے گا۔ وہ تشریعی اعتبار سے خدا نے یہ قانون بنایا ہی نہیں ہے۔ خوب مسلمان اور یہ مومن کیوں پست ہو جاتے ہیں کہ کفار کو اپنا پیر ماننا شروع ہو جاتے ہیں؟ احسن، یعنی یہ پہ حامل بنے ہیں حمل سے۔ اگر حامل حمل سے بنے تو پھر بش اور ٹرمپ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو سلوٹ مارتے ہیں، جھک جاتے ہیں، لیکن اگر واقعاً مومن ہے اس کا سلسلہ کیا ہے؟ خدا سے ارتباط ہے۔ ایک تھے بات سے بات نکل رہی ہے، خیر مسئلہ نہیں ہے، ہدف ہمارا پورا ہو رہا ہے، اور وہ نہیں ہے کہ ہم نے اول سے آخر تک ہاں جی اتنی آیات رٹ لی ہیں تو تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ ایک آغا ابو ترابی تھے دوران جنگ، یہ جو 8 سالہ جنگ تھی ان کی ایران عراق کی، ابو ترابی مرحوم ہو گئے، ابھی عالم دین تھا، حوزوی مولانا، جنگ میں اسیر ہو گئے، صدامیوں نے پکڑ لیا اور قیدی کی صورت میں وہ تھے۔ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے یہ صدامی، اور اس وقت یہ سازمان بین الملل ہے نا، اقوام متحدہ، ہلال احمر والے، یہ آ کے پھر وہ دیکھتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے کہ کہیں قیدیوں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج بھی ان کا ایک قانون ہے کہ جاتے ہیں ہر جگہ ہر ملک میں، ایک الگ وہ ہے، نکل جائیں گے وہاں سے، آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ صدامی تھا جو ان قیدیوں کے اوپر مسلط تھا، اس نے بہت زیادہ ان کو مارا، اور اس میں یہ آغا ابو ترابی کو بہت زیادہ اذیت کو اس نے نشانہ بنایا، اور قانون بھی یہی تھا ان کا، ہلال احمر والوں کے سامنے اگر وہ شکایت کر دیتے تھے کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ان کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ابو ترابی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نا الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا تنگ تو نہیں کرتے ہیں؟ کہا نہیں، ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ صدامی کانپ رہا تھا جو اس نے ظلم کیا تھا ان پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو
وہ رپورٹ لی اور وہ چلے گئے. وہ جب گئے تو وہ صدامی آیا ان کے قدموں پہ گر گیا. کہتا ہے کہ جتنا میں ظلم کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا بھی انسان کوئی ہوگا. مجھے فقط یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر آپ بتا دیتے تو ہمارا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا اور آپ بھی آزاد ہو جاتے. تو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ تو اگر ابو ترابی عالم دین تھے حوزے کے مولانا، کہتے ہیں کہ خدا کی یہ آیت معنی بن رہی تھی، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ظاہری طور پہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو، مسلمان کی شکایت کافر کے سامنے کرنا یہ قرآن اجازت نہیں دیتا. یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جنہوں نے حمل کیا ہے، اس ایک بات پہ وہ اتنا مرید بن گیا کہ اس کے بعد اس نے کہا ابو ترابی سب کچھ تم ہو، جو کہو جو چاہو جو کرو، میری طرف سے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو کہا کہ مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے، فقط 3 ٹائم جو نماز ہوتی ہے اس کی مجھے فرصت دی جائے، اور ہر نماز پہ آدھا گھنٹہ ان قیدیوں کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے. چونکہ میں طالب علم ہوں، نماز پڑھا کر ان کے سامنے وہ جو اپنا پڑھا ہے وہ ان کو بتا دوں. اور وہ جتنے قیدی تھی، فقط وہ قیدی نہیں، وہ صدامی، وہ سارے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کا درس بھی سنتے تھے. اب وہ جتنے بھی رہے قید میں، وہ جتنے بھی اس وقت ان کے ساتھ قید میں تھے، آج بھی جب وہ آزاد ہو کے آئے تو آج بھی ان کو یاد ہے کہ نا ابو ترابی یہ عالم دین تھا اور اس کی خدمات ہیں. نہیں پتہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن اس طرح سے حمل کریں کہ آپ جا رہے ہوں معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہوں، پتہ چلے کہ قرآن کی آیات جسمانی اور مجسم شکل میں نظر آ رہی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک جملہ ہے جہاں پہ بات آ گئی عرض کر دوں، کہا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ منشور زندگی، انسان کے لیے منشور زندگی ہے. معنی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن منشور زندگی ہے. معنی کیا ہے؟ الفاظ ہم استعمال کر دیتے ہیں. منشور نشر سے نکلا ہے نا. خوب، قرآن منشور زندگی ہے، زندگیوں میں قرآن ہونا چاہیے. اس کی مہم ترین دلیل کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے کہ قرآن ہمارے لیے منشور زندگی بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ جیسے یہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، اگر اس وقت اس کے حالات زندگی لکھے جائیں، وہ حالات زندگی عیناً قرآن کی آیات ہوں، اور اگر مر جائے تو کہتے ہیں جی سوانح حیات لکھو اس کی. وہ کیا سوانح حیات لکھنی ہے؟ وہ زندگی لکھو. وہ زندگی کیا ہو؟ یہ قرآنی آیات ہوں. اگر یوں ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن منشور زندگی ہے. اگر یوں نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں، یہ پورا منشور زندگی ہے. پیغمبر اسلام جو قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ منشور زندگی ہے پیغمبر اسلام کا. وہ 4 معصومین کی زندگی کیا یہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. خوب آپ لکھ لیں، سیرت لکھ لیں، زندگی لکھ لیں ائمہ معصومین کی، آپ کو ہر زندگی کے پہلو میں کیا ملے گا؟ ہر عمل میں، ہر اقدام میں قرآن کی آیات ملیں گی. اسی لیے ائمہ کیا ہیں؟ حملۃ کتاب اللہ، یہ کتاب کے حامل ہیں. وہ پتہ چلتا ہے ہر عمل قرآنی آیات پر مشتمل ہے، ہر اقدام قرآنی آیات کی روشنی میں ہے. اس عمل کو دیکھیں اور ان قرآن کی آیات کو دیکھیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا. صرف یہ ہے کہ ایک الفاظ کی شکل میں ہے اور دوسرا جسمانی شکل میں ہے، فرق نہیں کرتا ہے. لہذا خالق کائنات اس تیاری کے بعد واپس آ جائیں اپنے سورہ میں. اتنی آمادگی کے بعد کیا کرو؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ہمیشہ یاد خدا میں رہو. ہمیشہ یاد خدا میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن کے بہت سے ایسے مضامین ہیں جو واقعاً پڑھنے سے پہلے قابل ہضم نہیں ہوتے. مثلا سورہ معارج میں ہے، نمازیوں کی یا مومنین کی علامات میں سے ایک علامت ہے کیا؟ الذین ہم فی صلاتہم دائمون. قرآن سے وابستہ رہیں، نقصان نہیں ہوتا. الذین
ہم فی صلاتہم دائمون. وہ مفسرین پہ بھاری پڑ گیا کہ کیا کریں، ترجمہ کیا کریں. کہا جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، پڑھنا چھوڑ دو، کام کرنا چھوڑ دو، نمازیں ہی پڑھتے رہو، اٹھک بیٹھک کرتے رہو. نہ ہو الذین هم فی صلاتہم دائمون. بازار میں ہوں تو بھی نماز میں ہوں، گھر میں ہوں تو بھی نماز میں ہوں، دوستوں کی محفل میں ہوں تو بھی نماز میں ہوں. معنی کیا ہے؟ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں آپ کی توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ کم از کم اس وقت ہوتی ہے. بعد میں جب اللہ اکبر کر لیں رہے یا نہ رہے، لیکن شروع میں اسی نیت سے آتے ہیں. وہ توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے. وہ کہا جہاں پہ بھی زندگی کا موڑ آپ کے سامنے آئے ہمیشہ یاد ہے. حتیٰ معاملہ کرتے ہوئے، معاملہ کرنا ہے، خدا راضی ہے یا نہیں، بازار میں جا رہا ہوں نگاہ اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی، ہمیشہ حالت نماز میں رہے. بات کر رہے ہیں زبان پہ کنٹرول ہو، خدا راضی ہے یا نہیں ہے. جو بھی زندگی کا مرحلہ آ جائے ہمیشہ کیا ہے؟ مومنین کی علامت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم دائمون، ہمیشہ حالت نماز میں ہیں، ہمیشہ یاد خدا میں ہیں. ہر اقدام کرنے سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں خدا اس پہ راضی ہے یا نہیں. وہ اگر یوں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ نمازی ہیں، آپ مومن ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو بعض ہیں مسلمانوں کے گروہ، وہ کہتے ہیں کہ مفاسد اخلاقی اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ پہ، نماز اٹھک بیٹھک کر کے اس کے بعد کا زندگی اپنی ہے. وہ خدا نے کہا کر دیا، باقی ہماری اپنی زندگی ہے، لہٰذا ان کے لیے گناہ کرنا کوئی فرق نہیں کرتا ہے، اور بڑی لذت سے بھی کرتے ہیں بدبخت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ فقط 2-4 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اٹھک بیٹھک کر کے چلے جانا ہے. یہ نہیں ہے. مومن ہے ہی وہ کہ جو ہمیشہ حالت نماز میں. درس میں آتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے، نمازی بن کے آئیں. الذین هم فی صلاتہم دائمون، آ رہے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے. یہی آپ کا چل کے آنا خدا کی رضایت کے لیے یا نہیں؟ اگر خدا کی رضایت کے لیے واقعاً الذین هم فی صلاتہم دائمون ہے. اور اگر یہ ہے کہ جی اقامہ بچ جائے، حاضری لگ جائے، ڈانٹ نہ پڑے استاد سے، مدرسے سے نہ نکال دیا جائے، یہ نمازی نہیں ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے. طالب علم کے لیے یہ ہونا چاہیے عنصر انسان کے سامنے. پھر کوئی فرق نہیں کرتا ہے استاد کہے یا نہ کہے، مدرسہ کہے یا نہ کہے، مصطفیٰ اقامہ دے یا نہ دے. الذین هم فی صلاتہم دائمون، اگر حالت یہ بن جائے. اور ہے بھی صحیح آگا جو خصوصاً ان آیات کے مصداق بنتے ہیں، قوانین ان سے اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے نہیں ہوتا. یعنی ہر صاحب عقل اور صاحب شعور کہتا ہے چھوڑ دو آگا، ان کے لیے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو خود ذمہ دار بن جاتا ہے اس پہ قوانین مسلط نہیں کیے جاتے ہیں، اس کو پھر روکنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا؟ قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھکائیے نہیں اپنے آپ کو. محبوب کو جب کہا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ وظیفہ شناس ہے پیغمبر اسلام، اور کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو کہ خدا کو روکنا پڑتا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جن کو ہانکنا پڑتا ہے اور پھر بھی نہیں آتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ہمیشہ یاد خدا میں، یاد خدا میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھیے. وَاذْكُر، ہمیشہ یاد خدا میں. بعد کے کلمات تھوڑے سے وہ ہیں، غور طلب ہیں. اسم ربک، اسم ربک اور خود ربک کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہا رب کے نام کی یاد میں رہیے. وہ کہہ سکتا تھا خدا کے خود رب کی یاد میں رہیے. بات ہے آپ نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ. ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى. پتہ ہے نا اسم کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ. اور وہ الفاظ کس کے لیے علامت ہوتے ہیں؟ ایک مسمى کے لیے، وجود کے لیے. خوب، اسم اور مسمى دونوں میں فرق ہے. اسم علامت ہوتا ہے مسمى کے لیے. مثلا آپ نے کہا لفظ زید، یہ کیا ہے؟ اسم. کس کے لیے؟
उस शख्स के ایک ذات کے لیے جو خارج میں موجود ہے، لیکن وہاں کے لیے بھی نہیں ہے، ایک ارتباط ہے منطقی، آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، اگر نہیں تو ابھی ذہن میں آ جائے گا۔ زید ایک ہے خارجی، اور ایک زید کی شکل ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ یہ لفظ زے، یہ دال، الفاظ، یہ حروف، یہ اسم ہے کس مسمى کے لیے؟ صورت ذہنی کے لیے۔ صورت ذہنی اسم ہے اس وجود خارجی کے لیے، واضح؟ کیونکہ جب تک آپ اس ذات کا تصور نہ کریں آپ اس کے لیے کوئی لفظ انتخاب نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ لفظ زید کیا ہے؟ اسم ہے کس کا؟ جو صورت ذہنی ہے۔ صورت ذہنی اسم ہے اس وجود خارجی کے لیے، اور وہ وجود ذہنی وہ خود کیا ہے؟ وہ بھی اسم ہے کس کے لیے؟ وجود خارجی کے لیے۔ پس لفظ زید کیا ہے؟ اسم و اسم المسمى، واضح؟ واضح ہو گیا؟ لفظ زید اسم ہے ایک ایسے مسمى کے لیے جو مسمى خود اسم ہے ایک اور مسمى کے لیے۔ وہ وجود خارجی وہ کیا ہے؟ وہ ذات ہے۔ حقیقت ہوئی اس ذات کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام ہے وجود ذہنی تصویر، اور دوسرا اس کا اسم کیا ہے؟ یہ لفظ خارجی۔ واضح یہاں تک؟ وہ خداوند متعال کیسے ہے؟ لفظ اللہ، لفظ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس میں جلالہ ہے، اس میں نا وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی سب سے پہلے آپ لفظ اللہ جو ذات ہے وجود خارجی رکھتا ہے اس کا ایک تصور کرتے ہیں، تصور کرنے کے بعد لفظ اللہ کو نسبت دیتے ہیں۔ پس لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ اسم و اسم المسمى، واضح؟ خوب، عموماً خالق کائنات جب اس انسان کو کمالات کی طرف بلانا چاہ رہا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ آپ اسماء سے مسممات تک جائیں گے، واضح؟ یعنی ڈائریکٹ آپ اس مسمى کی طرف حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا راستہ کیا ہے؟ اس کا ایک راہ منطقی ہے، اس منطقی راستے سے ہوتے ہوئے آپ ذات تک پہنچیں گے۔ مثلا ابھی اگر آپ کو اپنے گھر جانا ہو تو کیا کریں گے؟ پرواز کر کے جائیں گے؟ اڑ کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں، ایک معمول کا راستہ ہے، اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ وہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ آپ کو میں نے خلق کیا کمالات تک پہنچانے کے لیے، اور کمالات تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ معین ہے۔ راستہ کیا ہے؟ اسماء سے مسمیات تک آپ جائیں گے، بدون اسماء آپ مسمیات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ان اسماء کی تلاش میں رہو، وہ جو ذات خدا کے اسماء ہیں ان کے ذریعے اس مسمى تک اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ اسماء دروازے ہیں، یعنی آسن اسماء ہیں دروازے، در حقیقت آپ کے لیے جو کھولے گئے ہیں ان سے ہوتے ہوئے اس ذات تک آپ کو جانا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کیا کہا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ رب کیا ہے؟ رب خود اپنی اس جگہ پہ کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن اس اسم تک جانے کے لیے بھی ایک دروازہ ہے۔ پس سب سے پہلے کلمہ رب کا انتخاب کیوں کیا؟ بقیہ اسماء بھی تو ہیں اللہ کے، ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ جو کمال انسان کو دینا ہے اس کمال کے ساتھ جو متناسب اثر ہے اس ذات کا وہ رب ہے، اس لیے لفظ رب کا انتخاب کیا۔ مثلا فرض کریں ممبر پہ آتا ہے کوئی شخص اور اس نے آ کے ہدایت کرنی ہے، تو وہاں پہ کون آئے گا؟ ممبر پہ وہ عالم دین آئے گا۔ وہ اگر اسٹیج ایسا سجایا ہوا ہے جس میں وہ ڈانس کروانا ہے تو پھر وہاں پہ عالم دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ناچنے والا آئے گا، کوئی رقاص آئے گا۔ اسی طرح سے انسان کو جو کمال کی طرف لے کے جانا ہے، ہر کمال کے لیے جو ذات خدا کا اسم خاص ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس اسم کے ذریعے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچاؤ۔ مثال پہلے بھی عرض کی تھی، اگر انسان مریض ہو
اور اس کو شفا چاہیے ہو تو کس اسم کا انتخاب کریں گے؟ شافی کا. بس پتہ چلا کہ شافی وہ کام کرتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. یہاں پہ بھی لفظ رب کا انتخاب کیوں ہوا؟ کیونکہ جس کمال کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے خالق کائنات نے خلق کیا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے ربوبیت کا سہارا لیا جائے گا. ربوبیت کے بغیر انسان کبھی بھی منزل کمال کو نہیں پہنچ سکتا. اب آئے معنی کریں ربوبیت کیا ہے. ربوبیت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو مختلف حالات سے گزارنے کے بعد منزل کمال تک پہنچا دینا. ایک شے کو مختلف ادوار سے یا مختلف حالات سے گزارتے ہوئے منزل کمال تک پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے. رب ہوتا ہی وہی ہے جو ایک چیز کو ایک نقطے سے اٹھاتا ہے، مختلف حالات میں تبدیل کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. مثال عرض کروں، گندم کا دانہ ہے، اس کو کیا بننا ہے؟ پودا بننا ہے اور پھر ایک دن اس پہ پھل لگنا ہے. وہ کیا کرو کہ اس گندم کے دانے کو زمین کے اندر رکھ دو. زمین کے اندر رکھنا یہ کیا ہے؟ پہلی حالت. پھر پانی کھاد دینا یہ دوسری حالت. پھر اس گندم کے دانے کا دو نیم ہو جانا یہ کیا ہے؟ ایک حالت ہے. دو نیم ہونے کے بعد اسی کے دل سے چھوٹا سا سبزے کی شکل میں کومپل بن کے زمین سے باہر آنا یہ اور حالت ہے. پھر اسی کومپل کا اوپر آنا یہ کیا ہے؟ حالت ہے دیگر. اور پھر ایک دن یہ تنا بن جاتا ہے یہ حالت دیگر ہے. تنے کے اوپر خوشہ لگتا ہے، خوشے کے اندر پھر آہستہ آہستہ دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ربوبیت. شیئن خلقہ ثم ہدیٰ، یہ ربوبیت ہے. خوب انسان کے لیے رب کیسے ہے؟ کہ تم کہاں پہ تھے؟ تراب میں. تراب سے کیا بنے؟ تین. تین سے کیا بنے؟ سلالہ. سلالہ سے کیا بنے؟ نطفہ. نطفے سے مضغہ. مضغے سے علقہ. علقہ سے ہڈیاں. ہڈیوں کے اوپر گوشت. اور اس کے بعد مرحلہ وجود مادی انسان مکمل ہو گیا. لیکن ابھی مرحلہ دوم یا شأن دوم ابھی باقی ہے. اس لیے جب تسویہ کر دیا خداوند عالم نے تو پھر کیا کہا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. معنی وہاں بھی غلط کرتے ہیں احسن الخالقین کا، پھر جہاں سے یہ ہوتا ہے کہ اور بھی خالق ہے. نا انشاءاللہ ابھی نہیں، بعد میں عرض کروں گا کہ کہاں پہ ہوتا ہے. ادبیات پڑھا کریں، ادبیات سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. ادبیات سوتے میں نہیں پڑھیں. اور اسی لیے یہ رکھا تھا کہ سلسلہ آپ کا ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کیا پڑھ کے آتے ہیں وہاں پہ صرف و نحو، تاکہ یہ قرآن کو حل کرنا ہے نا. مقصد تو یہ ہے. وہ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن پہ آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ ربوبیت ہے کہ ہم نے مٹی کو مختلف حالات سے گزار کے کیا بنا دیا؟ انسان. یہ ربوبیت ہے. خوب اگر قانون ربوبیت کا یہ ہے تو روح کے مراتب کے لیے بھی نظام یہی ہے یا نہیں ہے؟ روح کو مرحلہ کمال تک لے جانے کے لیے آیا راستہ یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ وہاں کے لیے بھی راستہ یہی ہے. اس لیے روح کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ ربوبیت کی. کہ کوئی رب ہو جو آپ کو اسی قانون کے سائے میں آپ کو پروان چڑھائے. اور اس پروان چڑھانے کے لیے کیا کہا؟ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لا تعلمون شیئا، یہاں پہ شیئا نکرہ ہے. اور نکرہ کے لیے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جا کر آپ اصول میں. نکرہ جب کلام منفی میں ہوتا ہے تو عمومیت کا معنی دیتا ہے. عمومیت یعنی کلی. خوب لا تعلمون کیا ہے؟ نفی. شیئن نکرہ ہے. نکرہ سے آ کے نفی میں آ رہا ہے. معنی کیا ہے؟ ہیچ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ذرہ برابر. واضح؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. آیت ایک یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. دوسرا
سورہ مبارکہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے خدا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی تعلیم دے کے بھیجا ہے. کیسے جم کریں؟ ادھر وہ کہہ رہی کچھ بھی نہیں جانتے ہو، وہ ادھر کہہ رہا ہے کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، میں نے کچھ دے کے بھیجا ہے. بیج کی شکل میں دی ہے. جی آقا، بیج کی شکل میں دی ہے الہام کے، یعنی فجور و تقویٰ. نہ سرمایہ ہے، بعد میں انشاءاللہ آیت کے اس تعارض کو حل کریں گے. لیکن ابھی ربوبیت کا قانون یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کرو؟ کہا کہ اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جاؤ. کمال کی طرف لے جانے کے لیے کیا چاہیے؟ ربوبیت چاہیے، یعنی جو آپ کو پروان چڑھائے، آپ کی ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کرے. پھر کیا کرو؟ پہلی درسگاہ ربوبیت کی کون ہے؟ والدین. اس لیے والدین کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کیا؟ یعنی سر کیا کہا جاتا ہے؟ رب. ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی رب ہیں. کس طرح؟ یعنی بچے کی پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کے آتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر والدین نے اچھی تربیت کی عند اللہ ماجور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ تربیت بری کی عند اللہ کیا ہے؟ مواخذہ ہوگا ان کا، قیامت میں پکڑے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہاں، حتیٰ وہ جو بچے نابینا، لولے، لنگڑے، اپاہج پیدا ہوتے ہیں، قیامت کے دن والدین کو لٹکایا جائے گا، یہ تمہاری غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ بچہ مفلوج دنیا میں آیا ہے. کیوں شریعت پہ عمل کر کے ان کی مستقل خلقت کے باعث نہیں بنے؟ جو بیچ میں مقصر ہے اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، سیدھا خدا پہ جا کے اعتراض کرتے ہیں. یہ نابینا کیوں پیدا ہوا؟ خدا نے کیوں یوں کر دیا؟ ڈھونڈو، جس نے کیا ہے اس کو ڈھونڈو. اس کو چھوڑ دیا، خدا پہ پہنچ گئے ہیں، اعتراض خدا پہ کرتے ہیں. خدا کی کیا تقصیر ہے؟ کون سا گناہ خدا نے کیا ہے کہ یہ نابینا پیدا ہوا ہے؟ جس نے کیا اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی اولاد کو وجود میں لانے سے پہلے کیا کرو؟ اپنی تربیت کرو. دیکھو کس وقت، کس ٹائم، کس دن اپنی اولاد کی ولادت کا انتظام کرنا ہے، پتہ ہے؟ وہ پتہ نہیں ہے، اور تولید کا کارخانہ کھولا ہوا ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ اسلام نے کیا کہا ہے اور کر کیا رہے ہیں؟ توجہ نہیں. بعد میں پھر ساری زندگی ہے، خود بھی ذلت اٹھاتے ہیں، وہ جو دنیا میں لے کے آتے ہیں وہ بھی ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا کام؟ ایک چھوٹی سی آپ چیز خریدیں بازار سے، کوئی سا الیکٹرک محصول، اور وہ خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے نا، دفترچہ. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اندر کون سی چیزیں ڈالی ہیں، کیا کرنا ہے اور کس طرح چلانا ہے آپ کو. ایک الیکٹرک چیز ہے، خوب ضائع بھی ہوگی تو ہوگی، کیا نہیں آ جائے گی. لیکن دیکھیں قانون بشر یہ ہے کہ کسی چیز کو چلانے کے لیے جب تک کوئی کتابچہ نہیں ہوتا آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو ہاتھ لگاؤ. اور کہ بس آپ ہاتھ لگاتے بھی نہیں، کیا کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ ہے. کسی کو لیں جس کو پتہ ہو یہ چلانا ہے. خوب تولید انسانی کا کارخانہ لگایا ہے، اور وہ کتابچہ جو خداوند عالم نے بھیجا تھا اس کو کھولا ہی نہیں ہے، وہ تاکچے پہ پڑا ہوا ہے. ہاں، وہ کہیں گندہ نہ مٹی نہ لگے، نہ چند ایک غلافوں کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دو. خوب اس کو ادھر رکھا ہوا ہے، تولید کا سلسلہ یہاں چلا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی نابینا پیدا ہوگا، کوئی پاگل پیدا ہوگا، کوئی کیا ہوگا معاشرے کے اندر جا کے. خیر یہ الگ موضوع ہے. ربوبیت کا قانون بھی یہی ہے. اگر آپ کو روحانی طور پہ منزل کمال کی طرف جانا ہے تو کیا کرو؟ اس میں رب سے آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور کس طرح اس میں رب؟ آپ پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ الحمد میں شروع سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کی جو رب ہے، یعنی رب فقط وہی ہے. اور رب کس کا ہے؟ عالمین کا. عالمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کو بھی منزل کمال تک جانا ہے، منزل کمال تک پہنچانے کے لیے کون لے کے جائے گا آپ کو؟ رب. مثال پھر عرض کروں، توجہ رہے جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ذہن میں رہ کے کیا کر رہے ہیں آپ. چھوٹی سی مثال، اگر آپ نے لیمو کا درخت لگانا ہو اور لیمو کا آپ بیج ڈال دیں زمین میں، کون سا پودا باہر آئے گا؟ آم آئے گا.
جی آم کیوں نہیں آئے گا؟ بیج اس کا نہیں ہے. بس یہ عقلی طور پہ ثابت ہو گیا کہ جو بیج بوئیں گے وہی پروان چڑھے گا. واضح ہے؟ جو بیج آپ نے دیا ہے وہی پروان چڑھے گا. خوب اگر بات یہی ہے اس کائنات کے اندر تو منزل کمال میں بھی آپ جو کچھ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں خدا اس کو پروان چڑھائے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ رب العالمین. دن بھر انسان معصیت کرے اور یہی معصیت کا بیج جو آخرت کی طرف بھیج رہے ہیں یہ پروان چڑھے گا یا نہیں؟